سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت مشہور کتاب سگمنڈ فرائڈ کی سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس، یعنی تہذیب اور اس کی بے اطمینانی، اس کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، لیکن ایک ذرا مختلف زاویے سے۔ جی، ہم پوری کتاب پر نہیں بلکہ اس کے ایڈیٹر نے جو تعارف لکھا ہے نا، اس کا جائزہ لیں گے۔ بالکل، اور یہ تعارف خود بہت اہم ہے۔ ہاں، یہ اپنے آپ میں ایک خزانہ ہے۔ یہ صرف کتاب کے جو مرکزی خیالات ہیں ان کی وضاحت نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ فرائڈ کے نظریات بنے کیسے، وہ وقت کے ساتھ بدلے کیسے، اور آخر میں اس کتاب کی شکل میں وہ کیسے سامنے آئے۔ بالکل، آج ہمارا مقصد صرف کتاب کا خلاصہ بیان کرنا نہیں ہے۔ ہم اصل میں اس تعارف کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی فرائڈ نے یہ کتاب لکھی ہی کیوں، اس وقت ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، وہ کون سے بڑے سوالات تھے جن سے وہ آپ کہہ لیں کہ جوجھ رہے تھے۔ صحیح۔ تو یہ تعارف ایک طرح سے فرائڈ کے ذہن میں جو کشمکش چل رہی تھی اور ان کے خیالات کیسے ارتقا پذیر ہوئے، اس کی ایک کھڑکی ہے۔ زبردست۔ آئیے اس تعارف میں جو چھپے ہوئے نکات ہیں ان کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایڈیٹر ہمیں فرائڈ کے اس شاہکار اور ان کے کافی پیچیدہ خیالات کے بارے میں کیا اہم باتیں بتاتا ہے۔ پہلی دلچسپ چیز تو جیسا آپ نے کہا، کتاب کا عنوان ہی ہے۔ جی ہاں، ایڈیٹر بتاتا ہے کہ کتاب کا اصل جرمن عنوان تھا دس انبہاگن ان دا کلچر، لیکن اس سے بھی پہلے فرائڈ نے ایک اور نام سوچا تھا، دس انگلک ان دا کلچر، یعنی تہذیب میں ناخوشی۔ جی، ناخوشی۔ یہ ناخوشی سے بے چینی یا بے اطمینانی تک کا جو سفر ہے نا عنوان کا، یہ خود بہت کچھ کہتا ہے۔ بالکل۔ جی ہاں، اور عنوان کی یہ کہانی انگریزی ترجمے میں اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ جوانا ریویر جو انگریزی مترجم تھیں، انہوں نے یہ حتمی عنوان سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس تجویز کیا۔ فرائڈ نے خود ایک اور نام دیا تھا، مینز ڈسکمفرٹ ان سویلائزیشن، یعنی تہذیب میں انسان کی بے آرامی۔ لیکن ریویر کا تجویز کردہ عنوان زیادہ چلا اور شاید کتاب کی روح سے زیادہ قریب بھی ہے۔ یہ جو ڈسکنٹینٹس کا لفظ ہے نا، یہ صرف بے آرامی سے زیادہ گہرا ہے۔ یہ اس اندرونی خلفشار اور عدم اطمینان کی طرف اشارہ کرتا ہے جو تہذیب کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ واقعی اہم نقطہ ہے۔ اور کتاب لکھی کب گئی تھی؟ ایڈیٹر کے مطابق فرائڈ نے اس پر کام 1929 کے موسم گرما میں شروع کیا تھا۔ جی۔ اپنی 1927 کی کتاب دی فیوچر آف این ایلیوژن کے بعد۔ اور یہ وہ دور تھا جب وہ صحت کے مسائل کی وجہ سے نسبتاً کم کام کر پا رہے تھے۔ ہاں، ان کی صحت اس وقت ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر کتاب 1929 کے آخر تک چھپ بھی گئی، مگر اس پر تاریخ 1930 لکھی گئی، شاید نئے سال میں ایک نئی شروعات کے طور پر۔ ہو سکتا ہے۔ ایک اور تکنیکی مگر اہم بات جو ایڈیٹر سامنے لاتا ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کے کچھ حصے، جیسے پہلا اور 5واں باب، وہ کتاب کی شکل میں آنے سے پہلے ہی رسالوں میں شائع ہو چکے تھے۔ اچھا۔ اور پھر 1931 کا جو جرمن ایڈیشن تھا، اس میں فرائڈ نے کچھ مزید فٹ نوٹس اور ایک بالکل نیا آخری جملہ بھی شامل کیا، جو شروع کے انگریزی ترجمے میں نہیں تھا۔ اوہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرائڈ کے خیالات اس موضوع پر وہ مسلسل پک رہے تھے، کتاب چھپنے کے بعد بھی۔ یہ کوئی حتمی بات نہیں تھی بلکہ ایک جاری غور و فکر کا حصہ تھا۔ ٹھیک، تو یہ تو ہوئی کتاب کی پیدائش اور نام کی کہانی۔ جی۔ اب آتے ہیں اس کے مرکزی خیال کی طرف۔ ایڈیٹر کے مطابق کتاب کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ ایڈیٹر بالکل واضح کرتا ہے کہ کتاب کا جو مرکزی دھاگا ہے جی، وہ ہے انسان کی بنیادی جبلتی خواہشات جی، اور تہذیب کے ان پر لگائے گئے قدغن پابندیاں۔ جی۔ ان کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والا ایک بنیادی تضاد ہے، ناقابل مصالحت تضاد جسے کہتے ہیں۔ بالکل۔ یعنی یہ ایک ایسی کشمکش ہے جس کا کوئی آسان حل نہیں ہے۔ یہ تہذیب کی قیمت ہے جو انسان ادا کرتا ہے۔ اور کیا یہ خیال فرائڈ کے لیے بالکل نیا تھا جو اچانک اس کتاب میں سامنے آ گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایڈیٹر نشاندہی کرتا ہے کہ یہ خیال فرائڈ کی سوچ میں کافی پہلے سے موجود تھا۔ اچھا۔ مثال کے طور پر وہ 1897 میں فرائڈ کے اپنے دوست ولہم فلائس کو لکھے ایک خط کا حوالہ دیتا ہے، جی۔
जिसमें फ्राइड ने लिखा था कि महरमात से बचना यानी इंसेस्ट से इज्तिनाब ये समाज दुश्मन है और तहजीब दरअसल इसी तरह की ख्वाहिशात से बतदरीज दस्तबरदार होने का नाम है। यानी तहजीब हमसे हमारी कुछ बुनियादी ख्वाहिशात कुर्बान करवाती है। ओहो, तो ये जड़ें तो काफी पुरानी हैं। जी बिल्कुल। इसी तरह एडिटर 1898 के एक और मजमून का जिक्र करता है जिसमें फ्राइड ने यहाँ तक कह दिया था कि हम अपनी तहजीब को आसाबी कमजोरी यानी न्यूरेसेनिया के बढ़ते हुए फैलाव का जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। यानी तहजीब हमें ज़हनी तौर पर बीमार कर रही है। गोया यही मतलब था। तो ये बुनियादी शक कि तहजीब इंसान के लिए कोई बहुत फितरी चीज नहीं है और उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, ये फ्राइड के जहन में बहुत पहले से मौजूद था। तो अगर ये ख्याल पुराना था तो फिर इस किताब में नया क्या था? शायद दबाव या रिप्रेशन के तस्वुर की गहराई। एडिटर इस पर क्या कहता है? हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। एडिटर बताता है कि रिप्रेशन यानी अपनी ख्वाहिशात को दबाने का अमल, ये फ्राइड के लिए हमेशा से इतना सादा नहीं था जितना हम शायद समझते हैं। शुरू में वो इसे सिर्फ बाहर से यानी समाज के दबाव का नतीजा नहीं मानते थे। जैसे उनकी 1905 की मशहूर किताब है 3 Essays on the Theory of Sexuality। जी। उसमें उन्होंने माना कि तहजीब और जिनसी आज़ादी में उल्टा ताल्लुक है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बचपन में जिनसी जिबलत के खिलाफ जो नफ्सियाती डैम या रुकावटें बनती हैं, उनमें तालीम और समाजी असरात का किरदार तो है, मगर ये अमल बड़ी हद तक नामियाती तौर पर तयशुदा और विरासती भी है। नामियाती तौर पर तयशुदा यानी ये सिर्फ सीखा हुआ नहीं बल्कि किसी हद तक हमारी फितरत का हिस्सा भी है। जी बिल्कुल। ये नामियाती दबाव वाली बात थोड़ी पेचीदा लगती है ना? हाँ, क्या मतलब है इसका? क्या तहजीब सिर्फ बाहर से मुसल्लत नहीं होती बल्कि कुछ हद तक हमारी बायोलॉजी में ही लिखी है? बिल्कुल यही नुक्ता है। एडिटर इसी तरफ इशारा कर रहा है। इस किताब सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स के चौथे बाब के एक फुट नोट में भी इस नामियाती दबाव का जिक्र है। अच्छा। और एडिटर इसे फ्राइड के 1897 के उन्हीं पुराने खुतूत से जोड़ता है जहां फ्राइड ने बड़े दिलचस्प अंदाज में ये नजरिया पेश किया था कि इंसान का 2 टांगों पर सीधा खड़ा होना और सूंघने की हिस्स के मुकाबले में देखने की हिस्स का ज्यादा अहम हो जाना, ये वो हयातियाती तब्दीलियां हैं जिन्होंने नफ्सियाती दबाव में बुनियादी किरदार अदा किया। यानी हमारी जिस्मानी साख्त ने ही हमें तहजीब और उसके दबाव के लिए तैयार किया? कुछ ऐसा ही। ये ख्यालात बाद में फ्राइड की ईगो नफ्सियात यानी ईगो साइकोलॉजी और सुपर ईगो के नजरियात के लिए बुनियाद बने। वाह, ये तो बिल्कुल नया जाविया है। तो शुरू में फ्रॉइड का जोर शायद बैरूनी पाबंदियों पर ज्यादा था? जी, एडिटर यही कहता है। अगर आप फ्रॉइड के शुरू के मज़ामीन पढ़ें, जैसे 1908 का वो मजमून है सिविलाइज्ड सेक्सुअल मोरालिटी एंड मॉडर्न नर्वस इलनेस, तो ऐसा लगता है कि तहजीब की पाबंदियां ज्यादातर बाहर से आती हैं, माशरा हम पर ठूंसता है। लेकिन असल गहराई यानी ये समझना कि ये बैरूनी दबाव और अंदरूनी नफ्सियाती साख्त कैसे मिलकर काम करते हैं, ये फ्रॉइड को तभी हासिल हुई जब उन्होंने अना, ईगो, सुपर ईगो यानी ज़मीर या अखलाकी हिस्स जी और उस सुपर ईगो की जड़ें जो बचपन के रिश्तों यानी ऑब्जेक्ट रिलेशन से बनती हैं पर तफसीली काम किया। सही। इसीलिए ये किताब सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स सिर्फ समाजी तनकीद नहीं है बल्कि इंसानी नफ्सियात की गहराइयों का सफर है। बिल्कुल समझ आया। और इसीलिए जैसा कि एडिटर बताता है, किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खास तौर पर 7वां और 8वां बाब, वो एहसास जुर्म यानी सेंस ऑफ गिल्ट की नौयत और उसकी जड़ों को समझने पर मुरकूज है। बिल्कुल, ये एहसास जुर्म सुपर ईगो के तसव्वुर से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। सुपर ईगो ही वो अंदरूनी आवाज़ है जो हमें बताती है कि क्या सही है, क्या गलत। और जब हम गलत करते हैं तो हमें अंदर से सज़ा देती है, यानी एहसास जुर्म पैदा करती है। एडिटर फ्रॉइड का किताब के सफ़ा 81 से दिया गया हवाला भी नकल करता है, जहां फ्रॉइड ने खुद ऐलान किया कि उनका इरादा एहसास जुर्म को तहजीब की नशो-नुमा में सबसे अहम मसला के तौर पर पेश करना है। तो ये सिर्फ समाज का बैरूनी दबाव नहीं है, बल्कि हमारे अंदर का ये एहसास जुर्म है जो हमें तहजीब के दायरे में रखता है। जी, फ्रॉइड का यही इस्तदलाल है। तहजीब सिर्फ पुलिस और कानून से नहीं चलती, वो हमारे अंदर एक अंदरूनी पुलिस वाला यानी सुपर ईगो बिठा देती है जो हमें हमारी ख्वाहिशात पर काबू रखने पर मजबूर करता है।
اچھا، یہ احساس جرم ہی وہ قیمت ہے جو ہم تہذیب میں رہنے کے لیے ادا کرتے ہیں، اور یہی ہماری بے اطمینانی کی ایک بڑی وجہ بھی ہے۔ یہ نقطہ کتاب کو سماجیات سے اٹھا کر گہری نفسیات میں لے جاتا ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہوا۔ ایڈیٹر کے مطابق کتاب کا دوسرا بڑا موضوع کون سا ہے؟ دوسرا بڑا موضوع جو ایڈیٹر کے بقول کوئی ضمنی نہیں بلکہ اتنا ہی مرکزی ہے، وہ ہے انسان کی جارحیت یا تباہی کی جبلت، اگریسو یا ڈسٹرکٹیو انسٹنکٹ۔ اچھا، ایڈیٹر یہاں بھی فرائیڈ کی خیالات کے ارتقاء کو بیان کرتا ہے کہ وہ اس نتیجے تک کیسے پہنچے۔ یہ سفر بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اچھا، شروع میں فرائیڈ جارحیت کو کیسے دیکھتے تھے؟ شروع میں، جیسا کہ ایڈیٹر 3 ایسیز یعنی 1905 والی کتاب کے حوالے سے بتاتا ہے، فرائیڈ نے جارحیت کو زیادہ تر سادیت یعنی سیڈزم کے طور پر دیکھا، سادیہ، جو ان کے نزدیک جنسی جبلت کا ہی ایک حصہ تھی، یعنی ظلم کرنے میں ایک طرح کی جنسی لذت۔ حالانکہ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ کبھی کبھی ظلم کے پیچھے جنسی مقاصد نہیں ہوتے، بلکہ اس کا تعلق اپنی ذات کے تحفظ، سیلف پریزرویشن کی جبلت سے بھی ہو سکتا ہے۔ 1915 میں انہوں نے اسے غلبہ پانے کی جبلت، انسٹنکٹ فار ماسٹری سے بھی جوڑا۔ لیکن کیا وہ اسے ایک الگ خود مختار جبلت مانتے تھے؟ نہیں، شروع میں نہیں۔ ایڈیٹر 1909 کے لٹل ہانس کیس کا حوالہ دیتا ہے، جہاں فرائیڈ نے واضح طور پر جنسی جبلت اور تحفظ ذات کی جبلت کے ساتھ ایک تیسری الگ جارحانہ جبلت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اچھا، پھر نرسسم کے نظریے نے اس انکار کو مزید پکا کر دیا، کیونکہ اس میں فرائیڈ نے تحفظ ذات اور اس سے جڑی نفرت اور جارحیت کو بھی لبیڈو یعنی زندگی یا جنسی توانائی کے دائرے میں ہی شامل کر لیا تھا، تو گویا سب کچھ لبیڈو ہی تھا۔ تو پھر یہ الگ جارحانہ جبلت کا خیال کب اور کیسے آیا؟ یہ تو ایک بڑی تبدیلی ہوئی ہوگی۔ جی، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جو بیونڈ دا پلیجر پرنسپل 1920 کی کتاب کے ساتھ آئی۔ یہاں فرائیڈ نے موت کی جبلت یعنی ڈیتھ انسٹنکٹ کا انقلابی نظریہ پیش کیا۔ موت کی جبلت؟ یہ وہ بنیادی جبلت ہے جو ہر جاندار کو واپس اپنی غیر نامیاتی حالت یعنی انآرگینک سٹیٹ، آسان لفظوں میں موت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایڈیٹر واضح کرتا ہے کہ اسی موت کی جبلت کے نظریے سے حقیقی معنوں میں ایک آزاد جارحانہ جبلت کا تصور نکلا۔ لیکن یہاں بھی ایک پیچیدگی ہے نا؟ ایڈیٹر کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ بالکل، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ایڈیٹر زور دیتا ہے کہ بیونڈ دا پلیجر پرنسپل میں بھی اور بعد میں اس کتاب سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس میں بھی فرائیڈ نے جارحانہ جبلت کو بنیادی نہیں بلکہ ثانوی، سیکنڈری حیثیت دی۔ ثانوی؟ جی، ان کے مطابق بنیادی جبلت موت کی جبلت ہے، جو اصل میں خود کو تباہ کرنے، سیلف ڈسٹرکٹیو ہونے پر مائل ہوتی ہے۔ جارحیت اس اندرونی تباہی کی جبلت کا باہر کی طرف پلٹنا، ایکسٹرنلائزیشن ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم دوسروں پر حملہ آور اس لیے ہوتے ہیں تاکہ خود کو تباہ نہ کر دیں؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہرا اور کافی متنازع خیال تھا۔ گویا جارحیت ہماری اپنی موت سے بچنے کا ایک طریقہ ہے؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ ہاں، یہ فرائیڈ کے سب سے زیادہ زیر بحث نظریات میں سے ہے۔ ایڈیٹر اس سلسلے میں 1937 میں فرائیڈ کے میری بونوپارٹ کو لکھے ایک خط کا ذکر بھی کرتا ہے، جی، جس میں فرائیڈ نے ہلکے سے یہ قیاسہ رائے کی کہ شاید شروع میں ساری لبیڈو یعنی زندگی کی توانائی اندر کی طرف اور ساری جارحیت باہر کی طرف ہوتی ہے، اور زندگی میں یہ توازن بدلتا رہتا ہے۔ اوہ، لیکن ایڈیٹر فوراً یہ بھی بتاتا ہے کہ اگلے ہی خط میں فرائیڈ نے بونوپارٹ سے کہا کہ ان قیاسہ رائیوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں۔ اچھا، یعنی وہ خود بھی ان پر پوری طرح مطمئن نہیں تھے؟ لگتا تو یہی ہے، یا شاید انہیں محض خام خیالی سمجھتے تھے۔ تو اس سارے تجزیے کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ ایڈیٹر کا یہ تعارف ہمیں سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس کے بارے میں مجموعی طور پر کیا سکھاتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب صرف تہذیب اور فرد کے ٹکراؤ کا ایک سطحی بیان نہیں ہے۔ ایڈیٹر کے تعارف سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فرائیڈ اس کتاب میں انسانی نفسیات کے دو انتہائی بنیادی اور مشکل سوالات سے نبردآزمات ہے۔ ایک تو احساس جرم کی نوعیت اور اس کا ہماری زندگیوں پر اثر، اور دوسرا انسان کی جارحانہ یا تخریبی فطرت کا راز۔ یہ کتاب ان دونوں مسائل کو تہذیب کے مسئلے سے جوڑتی ہے۔ اور یہ تعارف فرائیڈ کے خیالات کے سفر کو سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے نا؟ یقیناً، یہ تعارف ہمیں دکھاتا ہے کہ فرائیڈ کے خیالات کوئی پتھر پر لکیر نہیں تھے، وہ مسلسل تیار ہو رہے تھے، بدل رہے تھے، گہرے ہو رہے تھے۔ جی،
ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ جبلت، دباؤ، جرم اور جارحیت جیسے پیچیدہ تصورات سے سالوں تک آپ کہہ لیں کشتی لڑتے رہے، تاکہ تہذیب کے اصل قیمت اور اس میں انسان کی جو لازمی بے اطمینانی ہے اس کی وجوہات کو بیان کر سکیں۔ یہ تعارف ہمیں صرف فرائیڈ کے جوابات نہیں بتاتا، بلکہ ان سوالات کی اہمیت اور گہرائی کا احساس دلاتا ہے جن سے وہ جوجھ رہے تھے۔ بالکل، اور یہ سب جان کر آج کے دور میں ایک سوال ذہن میں ضرور اٹھتا ہے۔ جی، فرائیڈ نے جس بنیادی کشمکش کی بات کی تھی، ہماری اندرونی جبلتوں اور تہذیب کی بیرونی اور اندرونی پابندیوں کے بیچ، کیا آج کی یہ انتہائی تیز رفتار، ہر وقت جڑی ہوئی ڈیجیٹل دنیا نے اس کشمکش کو کسی طرح کم کیا ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور مسلسل مقابلے کی فضا نے اس کشمکش کو اور بھی پیچیدہ اور شاید پہلے سے زیادہ تکلیف دہ نئی شکلیں دے دی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم سب زندگی میں خوشی چاہتے ہیں نا؟ یہ ایک بنیادی انسانی خواہش ہے، مگر کبھی سوچا ہے کہ تہذیب جو ہماری حفاظت اور مدد کے لیے بنی، اکثر ہماری ہی ناخوشی اور بے چینی کی وجہ بن جاتی ہے؟ آج ہم اسی پیچیدہ مسئلے پر بات کر رہے ہیں، سگمنڈ فرائیڈ کی مشہور زمانہ کتاب تہذیب اور اس کی بے اطمینانی، یعنی سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ فرائیڈ اس تضاد کو کیسے سمجھاتے ہیں، سمندری احساس سے لے کر آنا کیسے بنتی ہے، اور ہم خوشی کیسے ڈھونڈتے ہیں یا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، فرائیڈ کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہے کہ انسان کی جو فطری خواہشات ہیں، جبلتیں ہیں، اور جو معاشرہ یعنی تہذیب ہم سے چاہتی ہے، ان میں ایک مستقل ٹکراؤ ہے، اور یہی کشمکش ہے جو ہمارے اندر کی بے اطمینانی پیدا کرتی ہے۔ فرائیڈ ہمیں اسی کی جڑوں تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں فرائیڈ کے ذکر کردہ سمندری احساس سے۔ یہ تصور ان کے ایک دوست نے دیا تھا، ہے نا؟ کائنات کے ساتھ ایک ہو جانے کا، لامحدودیت کا ایک گہرا سا احساس۔ ان کے دوست کا خیال تھا کہ مذہب یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں، رومین رولا نے یہ کہا تھا، لیکن فرائیڈ آپ دیکھیں اس خیال سے کوئی زیادہ متفق نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اول تو انہیں خود کبھی ایسا کوئی سمندری یا لامحدودیت والا احساس نہیں ہوا ذاتی طور پر۔ اچھا؟ اور دوسرے، وہ اسے کوئی بنیادی انسانی جذبہ نہیں مانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک فکری، ایک ذہنی تصور زیادہ ہے۔ فرائیڈ کا اپنا نظریہ وہ ذرا مختلف تھا۔ ان کے خیال میں مذہب کی جڑیں زیادہ ذاتی اور نفسیاتی ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بچپن کی جو مکمل بے بسی ہوتی ہے، جب بچہ بالکل لاچار ہوتا ہے اور اسے ایک طاقتور باپ کے تحفظ کی شدید ضرورت ہوتی ہے، وہ باپ جو اسے خطرات سے بچائے، یہی خواہش بعد میں آپ کہیں کہ کائنات کی جو بڑی نامعلوم طاقتیں ہیں، تقدیر ہے، اس کے خوف اور اس سے تحفظ کی تلاش میں بدل جاتی ہے۔ یعنی فرائیڈ کے نزدیک یہ جو ایک باپ جیسی طاقتور ہستی کا تصور ہے جو ہمیں تحفظ دے، وہی مذہب کی بنیاد بنتا ہے۔ جی بالکل، فرائیڈ اسے نفسیاتی طور پر بچپن کی طرف ایک طرح کی واپسی یعنی ریگریشن سمجھتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی مانتے تھے کہ یہ جو بچکانہ تصور ہے، یہ عام انسان کی نفسیاتی ضرورتیں پوری کرنے میں بہت اہم ہے، خاص طور پر زندگی کی مشکلیں ہیں، موت کا خوف ہے، ان کا سامنا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ تو ہوئی مذہب کی جڑوں کی بات۔ اچھا، اب آتے ہیں انا یا ایگو کی طرف۔ فرائیڈ کے مطابق یہ میں کا احساس کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نہیں کرتا، اس کے لیے سب کچھ انا ہی ہوتا ہے، ایک لامحدود سا احساس۔ پھر آہستہ آہستہ تجربات سے، جیسے ماں کی چھاتی ہے، کبھی ملتی ہے تو لذت، نہیں ملتی تو تکلیف، یا جسم کو کوئی چوٹ لگتی ہے، درد ہوتا ہے۔ ان تجربات سے بچہ یہ سیکھتا ہے کہ ایک باہر کی دنیا بھی ہے جو اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتی، جو میں نہیں ہے، یہ شے یا آبجیکٹ کی دنیا ہے۔ یہیں سے انا خود کو باہر کی حقیقت سے الگ کرنا شروع کرتی ہے۔ تو یہ حقیقت کو تسلیم کرنے کا پہلا قدم ہوا، وہ جو فوری خوشی کی تلاش ہوتی ہے اس سے ہٹ کر۔ بالکل صحیح، یہ فرائیڈ کے لذت کے اصول یعنی پلیجر پرنسپل، جس کا مطلب ہے فوری تسکین کی خواہش، اس سے حقیقت کے اصول یعنی ریالٹی پرنسپل کی طرف پہلا بڑا قدم ہے۔ مطلب یہ کہ بیرونی دنیا کی حقیقتوں کو مانتے ہوئے تسکین حاصل کرنا یا اسے کچھ دیر کے لیے ٹال دینا۔ اچھا۔ اور جہاں تک وہ سمندری احساس کی بات ہے، فرائیڈ یہ امکان بھی ظاہر کرتے ہیں کہ شاید یہ احساس اسی شروع والی وہ جو ہماگیر
غیر منقسم انا تھی، اسی کا کوئی بچا کچا اثر ہو جو کچھ لوگوں میں رہ جاتا ہے۔ ماضی حال میں کیسے موجود رہتا ہے اسے سمجھانے کے لیے فرائیڈ نے روم شہر کی ایک بڑی دلچسپ مثال بھی دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا سوچیں، اگر روم کی تمام تاریخی عمارتیں بالکل شروع سے لے کر آج تک کی ایک ہی وقت میں موجود ہوتیں، ایک دوسرے کو مٹائے بغیر۔ ہاں، یہ ایک ذہنی تجربہ ہے، ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر روم ایک نفسیاتی وجود ہوتا تو اس کی تاریخ کی ہر تہہ، ہر دور آج بھی موجود ہوتا۔ مطلب کولیزیم کے ساتھ نیرو کا محل بھی ہوتا، آج کے پینتھیون کے ساتھ پرانا والا بھی۔ البتہ فرائیڈ خود ہی اس مثال کی کمزوری بھی بتاتے ہیں کہ شہر تو تباہ ہوتے ہیں، نئی عمارتیں پرانی کو مٹا دیتی ہیں، لیکن ذہن میں ایسا ضروری نہیں۔ جسمانی نشو و نما میں بھی پرانے مرحلے نئے میں جذب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ فرائیڈ کے مطابق نفسیاتی طور پر ماضی کبھی پوری طرح ختم نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی شکل میں حال پر اثر ڈالتا رہتا ہے، چاہے ہمیں اس کا پتہ ہو یا نہ ہو۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ ہمارا ماضی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اچھا، تو اب اس بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں، انسان آخر زندگی سے چاہتا کیا ہے؟ فرائیڈ کا جواب تو لگتا ہے بڑا سیدھا سادہ ہے، خوشی۔ جی، فرائیڈ کہتے ہیں کہ انسان خوشی چاہتا ہے، اور خوشی کا مطلب ہے تکلیف سے بچنا اور شدید لذت کا تجربہ کرنا، یعنی بنیادی طور پر لذت کے اصول کے مطابق جینا۔ لیکن فرائیڈ فوراً ہی یہ بھی صاف کر دیتے ہیں کہ یہ جو منصوبہ ہے نا، یہ جو پروگرام ہے، یہ کائنات کے نظام سے میل نہیں کھاتا۔ خوشی حاصل کرنا بے انتہا مشکل ہے، شاید ناممکن بھی۔ اس کی کیا وجوہات بتاتے ہیں فرائیڈ؟ کیوں مشکل ہے اتنا؟ وہ 3 بڑے ذریعے بتاتے ہیں جہاں سے تکلیف ہماری زندگی میں آتی ہے۔ پہلا، ہمارا اپنا جسم جو کمزور ہے، بیمار ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور آخر کار مر جاتا ہے۔ دوسرا، باہر کی دنیا یعنی فطرت، جو تباہ کن طاقتیں رکھتی ہے، سیلاب، زلزلے، طوفان، ان سے ہم پر حملہ کر سکتی ہے۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے زیادہ تکلیف دینے والا ذریعہ، وہ ہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات، ان سے جو مایوسیاں، دکھ ملتے ہیں۔ اور فرائیڈ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جسے ہم شدید خوشی سمجھتے ہیں، وہ ہمیشہ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، کسی بڑی خواہش کے اچانک پورا ہونے پر۔ بالکل، وہ ایک لمحاتی کیفیت ہوتی ہے۔ مستقل خوشی اگر ہو سکتی ہے تو وہ بس ایک ہلکی سی طمانینت، ایک سکون کی سی حالت ہوتی ہے، اس میں وہ شدید جوش و خروش نہیں ہوتا۔ اسی لیے چونکہ تکلیف ناگزیر ہے، تو انسانوں نے اس سے نمٹنے یا اسے کم کرنے کے لیے مختلف طریقے، یا یوں کہیں کہ تسکین بخش تدابیر، پیلیٹیو میجرز نکالی ہیں۔ فرائیڈ ان میں سے کئی کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ یہ سننا دلچسپ ہوگا۔ انہیں ہم چند گروہوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک بڑا گروپ تو ان طریقوں کا ہے جو ہمیں حقیقت کی جو تلخی ہے اس سے دور لے جاتے ہیں یا ہماری توجہ ہٹا دیتے ہیں، جیسے کوئی شدید ذہنی محنت والا کام، سائنسی تحقیق ہو یا کوئی اور دلچسپ مشغلہ۔ اسی طرح فنون لطیفہ ہیں، ادب ہے، یا اپنی خیالوں کی دنیا میں کھو جانا۔ اور سب سے طاقتور لیکن خطرناک بھی وہ طریقہ ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال، جو کیمیکلز کے ذریعے ہمارے احساسات بدل کر ہمیں وقتی طور پر حقیقت سے بھاگنے کا موقع دیتی ہیں، مگر ظاہر ہے اس میں توانائی کا ضیاع بھی ہے اور تباہی کا خطرہ بھی۔ یعنی یہ ایک طرح سے فرار کے راستے ہیں؟ ہاں، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا گروپ ان طریقوں کا ہے جو حقیقت سے بھاگنے کے بجائے اس سے نپٹنے یا اسے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ جان بوجھ کر تنہائی اختیار کر لیتے ہیں تاکہ دوسروں سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے بچ جائیں، خاموشی کی خوشی۔ اچھا۔ یا پھر انسانی برادری کا حصہ بن کر سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے مل جل کر فطرت پر قابو پانے کی کوشش کرنا۔ اسی میں وہ طریقے بھی آتے ہیں جو ہماری اپنی جبلتوں، ہماری اندرونی خواہشات کو قابو میں رکھنے پر زور دیتے ہیں، جیسے یوگا یا مشرق کی ریاضتیں ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ جبلتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یا پھر حقیقت پسندی سے حقیقت کے اصول کے تحت ان کی تسکین کو منظم کرنا۔ اور تیسرا گروہ کون سا ہے؟ تیسرا گروہ شاید سب سے پیچیدہ ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں جو ہماری جبلتوں کی توانائی کو استعمال کرنے یا حقیقت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سبلیمیشن شامل ہے، یعنی جبلتی توانائی، خاص طور پر جنسی توانائی، کو سماجی طور پر اچھے اور تخلیقی کاموں میں لگانا، جیسے فن ہے
یا سائنسی دریافتیں ہیں؟ فرائڈ کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ قسم کی تسکین تو دیتا ہے، مگر شاید اتنی شدید نہیں ہوتی جتنی براہ راست جبلتی تسکین، اور یہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں۔ محبت کا بھی ذکر کرتے ہیں فرائڈ؟ ہاں بالکل، محبت کو وہ زندگی کا مرکز بنانے کا ایک اہم ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ بہت شدید خوشی دے سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ہمیں بہت کمزور اور غیر محفوظ بھی بنا دیتی ہے، کیونکہ جسے آپ چاہتے ہیں اسے کھونے کا یا اس سے تکلیف ملنے کا خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے۔ صحیح۔ فرائڈ دوستی یا تمام انسانوں سے محبت کو اسی محبت کی ایک بدلی ہوئی شکل، مقصد سے روکی گئی، ایم انہیبٹڈ محبت کہتے ہیں۔ یہ کم شدید ہوتی ہے لیکن زیادہ محفوظ۔ پھر حسن سے لطف اندوز ہونا بھی ایک طریقہ ہے، چاہے وہ انسان کا حسن ہو، فطرت کا یا آرٹ کا، مگر یہ بھی تکلیف سے کوئی بہت زیادہ بچاؤ نہیں کرتا۔ اور آخر میں مذہب کا کیا کردار ہے اس میں؟ فرائڈ مذہب کو اجتماعی سطح پر حقیقت سے فرار کی ایک شکل سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق مذہب حقیقت کو ایک خاص طرح سے پیش کرتا ہے، اسے مسخ کرتا ہے، مثلا ایک مہربان باپ جیسی ہستی کا تصور دے کر، اور لوگوں کو نفسیاتی طور پر بچپن جیسی انحصاری حالت میں رکھ کر تسلی دیتا ہے۔ وہ اسے ایک طرح کا اجتماعی وہم کہتے ہیں۔ تو فرائڈ کے نزدیک خوشی کا کوئی ایک سیدھا سادہ فارمولا نہیں ہے، ہر کسی کو اپنا راستہ خود ہی ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ بالکل، خوشی کی تلاش ایک بہت ہی انفرادی سفر ہے، جو ہر شخص کی اپنی نفسیاتی ساخت، اس کی جبلتوں کی شدت کیسی ہے اور باہر کے حالات کیسے ہیں، ان سب پر منحصر ہے۔ لیکن اب ہمیں اس انفرادی کوشش سے آگے بڑھ کر تہذیب کے اجتماعی کردار کو دیکھنا ہوگا، جو فرائڈ کے تجزیے کا اصل مرکز ہے۔ جی ہاں، وہی بنیادی تضاد جس سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ تہذیب جو ہمیں بچانے کے لیے بنی ہے، ہماری ناخوشی کا سبب بھی بنتی ہے۔ فرائڈ تہذیب کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تہذیب ان تمام کامیابیوں اور اداروں کا مجموعہ ہے جو انسانی زندگی کو جانوروں کی سطح سے بلند کرتے ہیں، اور جو ہمیں فطرت کے غضب سے بچاتے ہیں اور ہمارے آپس کے تعلقات کو منظم کرتے ہیں۔ اس کی کچھ خاص خصوصیات وہ بتاتے ہیں۔ مثلا کیا ہے وہ؟ پہلی اور سب سے واضح خصوصیت تو ہے افادیت، یعنی یوٹیلیٹی۔ اوزاروں کا استعمال، آگ پر قابو پانا، مکان بنانا، کھیتی باڑی، ٹیکنالوجی، یہ سب چیزیں انسان کو فطرت کے مقابلے میں طاقتور بناتی ہیں۔ فرائڈ یہاں تک کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان ایک طرح سے مصنوعی اعضا والا خدا، پروستھیٹک گاڈ بن گیا ہے۔ مصنوعی اعضا والا خدا؟ جی، یعنی اپنے بنائے ہوئے آلات جیسے دوربین ہے، ٹیلی فون ہے، گاڑیاں ہیں، ان کی مدد سے وہ اپنی جسمانی اور حسی حدود سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ واہ، یہ تو ہوئی افادیت۔ اور کیا خصوصیات ہے تہذیب کی؟ دوسری اہم خصوصیت ہے حسن، یعنی بیوٹی کی قدر۔ تہذیب صرف کام کی چیزیں ہی نہیں بناتی، بلکہ خوبصورتی کو بھی اہمیت دیتی ہے، چاہے وہ آرٹ میں ہو، فطرت میں یا انسانی جسم میں۔ تیسری خصوصیت ہے صفائی، یعنی کلینلینس، اور ترتیب، یعنی آرڈر۔ صفائی اور ترتیب؟ جی، فرائڈ ان کا تعلق بچپن کے ایک نفسیاتی مرحلے، اینل ایروٹزم، سے بننے والی کردار کی خصوصیات سے جوڑتے ہیں، یعنی وہ دور جب بچہ اپنے جسم سے نکلنے والے مواد پر کنٹرول سیکھتا ہے۔ اور فرائڈ کے مطابق اسی سے صفائی، وقت کی پابندی اور ہر چیز کو ترتیب میں رکھنے کی نفسیاتی اہمیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ صرف صحت کا معاملہ نہیں، بلکہ تہذیب کی ایک گہری علامت ہے۔ یہ اینل ایروٹزم والی بات تو تھوڑی غیر متوقع ہے۔ اچھا، چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ چوتھی خصوصیت ہیں اعلیٰ ذہنی سرگرمیاں، جیسے مذہب، فلسفہ، سائنس، آرٹ اور نظریاتی نظام بنانا۔ یہ سب تہذیب کی پہچان ہے۔ اور پانچویں، جو شاید سب سے اہم ہے، وہ ہے سماجی تعلقات کو منظم کرنا، یعنی انصاف اور قانون کا قیام۔ تہذیب میں فرد کی ذاتی طاقت کی جگہ کمیونٹی کی اجتماعی طاقت لے لیتی ہے، جو قوانین کے ذریعے نافذ ہوتی ہے۔ تو یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے، قانون اور فرد کی آزادی کا ٹکراؤ۔ بالکل، یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں تہذیب اور فرد کی خوشی کے بیچ وہ کشمکش پیدا ہوتی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تہذیب کا بنیادی کام ہی فرد کی جبلتوں کو قابو میں رکھنا ہے، خاص طور پر دو بنیادی جبلتیں، ایک جنسی جبلت ایروس اور دوسری جارحیت یا تباہی کی جبلت ایگریشن ڈسٹرکٹیو انسٹنکٹ۔ تہذیب ہم سے یہ مانگتی ہے کہ ہم ان جبلتوں کی فوری اور کھلی تسکین کو قربان کریں، انہیں محدود کریں یا ان کا رخ بدلیں۔ فرائڈ اسے ثقافتی محرومی کہتے ہیں، اور یہی وہ قیمت ہے جو ہم تہذیب کے فائدوں کے بدلے میں ادا کرتے ہیں۔
اور اسی سے تہذیب کے خلاف ایک مستقل دشمنی یا بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ فرائیڈ خاص طور پر محبت اور تہذیب کے ٹکراؤ پر بھی بات کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ محبت، خاص طور پر دو لوگوں کے بیچ شدید جنسی محبت، اپنی فطرت میں خاص اور محدود ہوتی ہے، یہ خاندان کی بنیاد بنتی ہے، لیکن تہذیب کا مطالبہ ہوتا ہے وسیع تر سماجی تعلقات اور پوری کمیونٹی سے وفاداری کا۔ اس لیے تہذیب ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ خاندان اور شدید انفرادی محبت کے تعلقات کو ایک حد میں رکھا جائے، تاکہ فرد کی ساری توانائی صرف خاندان تک ہی نہ رہ جائے بلکہ بڑے معاشرے کے کام آئے۔ وہ مردوں اور عورتوں کے کردار میں بھی اس حوالے سے فرق دیکھتے ہیں؟ ہاں، فرائیڈ کے زمانے کے سماجی حالات کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ عورتیں زیادہ تر خاندان اور محبت کی زندگی کے مفادات کی نمائندہ ہوتی ہیں، جبکہ مردوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی نفسیاتی توانائی یعنی لیبیڈو کا بڑا حصہ جنسی زندگی سے ہٹا کر تہذیبی کاموں میں لگائیں، جیسے نوکری، سائنس، سیاست وغیرہ، یعنی سبلیمیشن کریں۔ فرائیڈ کا خیال تھا کہ عورتوں میں یہ صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ تہذیب کے ان مطالبات کی مخالفت کرتی ہیں۔ یہ یقیناً آج کے دور میں ایک متنازع نقطہ ہے۔ اور تہذیب جنسی زندگی پر پابندیاں کیوں لگاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں؟ فرائیڈ کے مطابق اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ نفسیاتی توانائی کو آزاد کیا جائے تاکہ اسے تہذیبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ سب سے پہلی اور عالمگیر پابندی تو قریبی خولی رشتوں میں جنسی تعلق کی ممانعت ہے، یعنی انسسٹ ٹیبو۔ پھر شادی کا ادارہ ہے اور خاص طور پر ایک ہی شریک حیات پر زور دینا، یعنی مونوگمی۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جنسی توانائی کو ایک محدود دائرے میں رکھ کر باقی توانائی کو سماجی اور ثقافتی کاموں کے لیے فارغ کیا جائے۔ فرائیڈ نے کچھ حیاتیاتی یعنی بائیولوجیکل وجوہات کا بھی اندازہ لگایا ہے اس بے اطمینانی کا۔ ہاں، وہ کچھ قیاس آرائیاں کرتے ہیں جنہیں وہ خود بھی حتمی نہیں سمجھتے، جیسے انسان کا دو ٹانگوں پر سیدھا کھڑا ہونا۔ اس سے وہ کہتے ہیں سونگھنے کی حس کی اہمیت کم ہوئی، جو جانوروں میں جنسی کشش کا بڑا ذریعہ ہے، اور دیکھنے کی حس کی اہمیت بڑھ گئی۔ جنسی اعضاء نظر آنے لگے، جس سے شرم کا احساس پیدا ہوا۔ اوہ! شاید اسی پورے عمل نے مجموعی طور پر جنسیت کے حوالے سے ایک اندرونی ناپسندیدگی یا کراہت کو جنم دیا ہو، جو مکمل جنسی تسکین میں رکاوٹ بنتی ہے اور توانائی کو سبلیمیشن کی طرف موڑنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں۔ تو اگر ہم ساری گفتگو کا خلاصہ کریں، فرائیڈ کا بنیادی پیغام کیا نکلتا ہے؟ بنیادی پیغام یہی ہے کہ انسان ایک مسلسل کشمکش میں جی رہا ہے۔ ایک طرف اس کی اپنی انفرادی خوشی کی تلاش ہے، جو اس کی جبلتوں اور لذت کے اصول پر مبنی ہے۔ دوسری طرف تہذیب کے تقاضے ہیں، جو اسے تحفظ اور ترقی تو دیتی ہے، مگر بدلے میں جبلتوں کی قربانی مانگتی ہے، جس سے ثقافتی محرومی اور بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے۔ خوشی اگر ممکن بھی ہے تو وہ ایک بہت ہی ذاتی، موضوعی اور مشکل سے حاصل ہونے والی چیز ہے، جس کے لیے ان اندرونی اور بیرونی تضادات کو سمجھنا اور ان سے کسی نہ کسی طرح سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ تو تہذیب ایک ضروری برائی ہے، یا یوں کہیں کہ ایک ایسا سودا جس میں فائدہ بھی ہے اور لازمی نقصان بھی؟ فرائیڈ کا تجزیہ کچھ ایسا ہی تاثر دیتا ہے۔ تہذیب کے بغیر انسانی زندگی ناقابل تصور حد تک غیر محفوظ اور وحشی ہوگی، لیکن تہذیب کے اندر رہتے ہوئے مکمل بغیر کسی رکاوٹ کے خوشی بھی ایک وہم ہے۔ یہ ہمیں اس بنیادی سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ کیا ہم اس ناگزیر بے اطمینانی کو کم کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ بالکل۔ اور شاید ایک اور غور طلب نقطہ یہ ہے کہ اگر فرائیڈ کا تجزیہ درست ہے کہ فرد کی جبلتی خواہشات اور تہذیب کے اجتماعی مطالبات میں یہ بنیادی تضاد ہمیشہ موجود رہے گا، تو کیا ایک ایسی تہذیب کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے جو حقیقی معنوں میں خوشحال ہو، یا پھر معاشرے میں رہتے ہوئے ایک خاص سطح کی بے اطمینانی ہی انسان کا مقدر ہے اور ہمیں بس اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے؟ تو آج ہم ایک ایسے سوال میں گہرائی تک جا رہے ہیں جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہو۔ آخر مہذب معاشرے میں رہتے ہوئے پوری طرح مطمئن یا خوش رہنا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ جی، کیا یہ صرف ہماری ذاتی پریشانی ہے یا اس کی جڑیں کہیں گہری ہیں؟ بہت گہری، جی۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ہم نے سگمنڈ فرائیڈ کے ایک بہت ہی مشہور اور ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے لیے متنازع کام تہذیب اور اس کی بے اطمینانی سے کچھ اہم نکالے ہیں۔ جی ہاں، سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس۔
آج ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ فرائیڈ کے مطابق ہماری اندرونی خواہشات اور سماج کے مطالبات کے بیچ یہ جو کھچاتانی ہے، یہ آخر ہے کیا؟ بالکل. اور فرائیڈ کا یہ تجزیہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ تقریباً 1 صدی پرانا ہے، لیکن اس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے. صحیح. فرائیڈ انسانی نفسیات کے آپ کہہ لیں تاریک کونوں میں جھانک کر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تہذیب جس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے وہ ہم سے قیمت کیا وصول کرتی ہے. قیمت؟ اچھا. جی، یہ صرف تاریخ کا سمک نہیں، یہ ہماری آج کی زندگیوں، ہمارے اندرونی خلفشار اور وہ جو سماجی دباؤ ہے نا، اس کو سمجھنے کی کنجی بھی ہو سکتا ہے. چلیں پھر شروع کرتے ہیں فرائیڈ کے اس بنیادی خیال سے کہ تہذیب مفت میں نہیں ملتی، اس کی ایک قیمت ہے. جی. فرائیڈ کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی کچھ بنیادی جبلتوں، خاص طور پر جنسی آزادی کی قربانی دینی پڑتی ہے. یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے نا؟ ہاں، پہلی نظر میں تو لگتی ہے. تہذیب ہماری محبت اور جنسی زندگی میں اتنی دلچسپی کیوں لیتی ہے؟ اسے کیوں لگتا ہے کہ اسے کنٹرول کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، فرائیڈ کا استدلال کافی دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ تہذیب کا بنیادی مقصد ہے افراد کو ایک بڑے مربوط گروہ میں جوڑنا. ٹھیک ہے. اب یہ جوڑ صرف کام یا مشترکہ مفادات کی بنیاد پر نہیں بن سکتا. ایک مضبوط سماج کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں جذباتی لگاؤ ہو، جسے فرائیڈ لبڈنل تعلق کہتے ہیں، یعنی دوستی، بھائی چارہ، ایک اجتماعی شناخت کا احساس. اچھا، یعنی جذباتی جڑت. جی، جذباتی جڑت. یہاں فرائیڈ ایک ٹکراؤ دیکھتے ہیں. ان کے مطابق 2 لوگوں کے درمیان شدید ذاتی محبت، مطلب جینیٹل لو، اپنی فطرت میں بہت خصوصی، ایکسکلوزیو ہوتی ہے. ہاں، ہوتی تو ہے. جب 2 لوگ گہری محبت میں ہوتے ہیں تو وہ اکثر باقی دنیا سے یوں سمجھیں کٹ سے جاتے ہیں، اپنی ایک الگ دنیا بنا لیتے ہیں. صحیح. تہذیب کو یہ گوارا نہیں. وہ چاہتی ہے کہ یہ جذباتی توانائی، یہ لیبیڈو، صرف 2 افراد تک محدود نہ رہے، بلکہ وسیع پیمانے پر پھیلے، سماجی بندھنوں کو مضبوط کرے. اس لیے تہذیب کو لازماً فرد کی جنسی توانائی پر کچھ قدغن لگانی پڑتی ہیں، اسے قابو میں لانا پڑتا ہے تاکہ اسے اجتماعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے. یعنی اسے ری ڈائریکٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل، اسے ری ڈائریکٹ کرنا پڑتا ہے. اور فرائیڈ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ نفسیاتی طور پر زیادہ حساس یا نیوروٹک ہوتے ہیں، ان کے لیے تہذیب کی یہ پابندیاں برداشت کرنا وہ خاص طور پہ مشکل ہو جاتا ہے. یعنی تہذیب چاہتی ہے کہ ہم اپنی محبت کو صرف اپنے ساتھی تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے پورے سماج میں پھیلائیں؟ جی، ایک طرح سے ذاتی محبت کی شدت کو کم کر کے سماجی ہم آہنگی بڑھائی جائے. یہ تو بڑا چونکا دینے والا خیال ہے. بالکل، فرائیڈ یہی کہہ رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا، وہ بیان کر رہے ہیں کہ تہذیب کام کیسے کرتی ہے. اچھا. وہ افراد کی شدید خواہشات کو اجتماعی مفاد کے تابع لانے کی کوشش کرتی ہے. اور یہیں سے بے اطمینانی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جبلتیں اس سمت میں نہیں جانا چاہتی. اچھا، تو یہ تو ہوئی جنسی خواہشات کی بات، لیکن فرائیڈ یہی نہیں رکتے. جی نہیں. وہ تہذیب کے ایک اور بہت ہی بنیادی اصول پر بھی حملہ کرتے ہیں. ایک ایسا اصول جو دنیا کے تقریباً تمام بڑے مذاہب اور اخلاقی نظاموں میں پایا جاتا ہے: اپنے پڑوسی سے اپنی طرح محبت کرو. ہاں، یہ تو بہت ہی مشہور حکم ہے. فرائیڈ کو اس حکم پر کیا اعتراض ہے؟ وہ اسے اتنا غیر حقیقی اور مشکل کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ تو ایک بہت ہی نیک اور اچھا اصول لگتا ہے. ہاں، اور یہیں فرائیڈ سب سے زیادہ آپ کہیں اشتعار انگیز ہو جاتے ہیں. وہ اس بظاہر نیک حکم کی یوں سمجھیں دھجیاں اڑا دیتے ہیں. اچھا، کیسے؟ ان کے اعتراضات کئی گنا ہیں. پہلا، وہ پوچھتے ہیں آخر میں ایک اجنبی سے محبت کیوں کروں؟ وہ میرے لیے کیا ہے؟ اگر وہ مجھ سے لا تعلق ہے یا شاید مجھے ناپسند کرتا ہے تو کیا اس سے محبت کرنا منطقی ہے؟ دوسرا، فرائیڈ دلیل دیتے ہیں کہ محبت کوئی ایسی چیز نہیں جسے ایسے ہی بانٹا جا سکے. یہ ایک قیمتی جذبہ ہے. اگر میں سب سے ایک جیسی محبت کروں گا تو کیا میں ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہا جو واقعی میرے لیے اہم ہیں، جو میری محبت کے مستحق ہیں؟ یہ بھی ایک نقطہ ہے. لیکن فرائیڈ کا سب سے وزنی اعتراض ان کے انسان کے بارے میں بنیادی تصور سے نکلتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ انسان صرف محبت کرنے والی مخلوق نہیں بلکہ بنیادی طور پر جارح، اگریسو بھی ہے. جارح؟ جی، جارح. وہ مشہور لاطینی کہاوت دہراتے ہیں: ہومو ہوملی لوپس.
انسان انسان کے لیے بھیڑیا ہے۔ اوہ، فرائڈ کے نزدیک یہ جارحیت صرف بیرونی حالات کا نتیجہ نہیں، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، ایک بنیادی جبلت ہے۔ تو جب تہذیب ہم سے کہتی ہے کہ اپنے پڑوسی سے محبت کرو، تو وہ دراصل ہم سے ہماری فطرت کے خلاف جانے کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا آئیڈیل ہے جو شاید حاصل کرنا ناممکن ہے۔ انسان انسان کے لیے بھیڑیا ہے، یہ تو بہت مایوس کن تصویر ہے۔ اگر ہم واقعی فطرتاً اتنے جارے ہیں تو پھر دنیا کیسے چل رہی ہے؟ ہم ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے کیوں نہیں رہتے؟ تہذیب اس طاقتور اور خطرناک جبلت کو کیسے قابو میں رکھتی ہے؟ یہیں فرائڈ اپنا ایک اور اہم تصور سامنے لاتے ہیں، سپر ایگو کا تصور۔ سپر ایگو یعنی ضمیر؟ جی، عام زبان میں ضمیر کہہ لیں۔ فرائڈ کا کہنا ہے کہ تہذیب اس جارحیت سے نمٹنے کے لیے ایک بہت چالاک نفسیاتی حربہ استعمال کرتی ہے۔ وہ اس جارحیت کو ختم نہیں کرتی، بلکہ اسے باہر کی بجائے اندر کی طرف موڑ دیتی ہے۔ اندر کی طرف مطلب؟ یعنی وہ غصہ یا تباہی کی خواہش جو ہم دوسروں پر نکالنا چاہتے ہیں، تہذیب ہمیں سکھاتی ہے کہ اسے اپنی ہی ذات ایگو پر لاگو کریں۔ یہ اندرونی طور پر مڑی ہوئی جارحیت ہمارے ذہن کا ایک حصہ بن جاتی ہے، جسے فرائڈ سپر ایگو کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سپر ایگو ہمارے اندر بیٹھ کر ہماری اپنی ذات پر کڑی نگرانی رکھتا ہے۔ یہ ہماری خواہشات، خیالات اور اعمال پر تنقید کرتا ہے، ہمیں برا محسوس کرواتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے والدین یا کوئی بیرونی اتھارٹی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح ایگو ہماری عملی ذات اور سپر ایگو ہمارا اندرونی نکاد کے درمیان ایک مستقل کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی کشمکش ہے جو جرم کا احساس، سینس آف گلٹ پیدا کرتی ہے، ایک مستقل بے چینی کہ ہم کافی اچھے نہیں ہیں، ہم نے کچھ غلط کیا ہے یا ہم سزا کے مستحق ہیں۔ او خدایا! تو تہذیب ہماری جارحیت کو ختم نہیں کرتی، بلکہ اسے ہمارے ہی خلاف استعمال کرتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شہر کو فتح کرنے کے بعد وہاں ایک فوجی چھاؤنی قائم کر دی جائے جو آبادی کو کنٹرول میں رکھے۔ یعنی یہ جو ضمیر کی خلش یا جرم کا احساس ہم محسوس کرتے ہیں، یہ دراصل ہماری اپنی ہی جاریت ہے جو ہمارے خلاف کام کر رہی ہے؟ یہ تو ذہن کو چکرا دینے والی بات ہے۔ جی ہاں، فرائڈ کے لیے یہ بہت کلیدی نقطہ ہے۔ فرائڈ اس جرم کے احساس کے بارے میں مزید کیا کہتے ہیں؟ یہ آتا کہاں سے ہے؟ آپ نے پہلے اس کی 2 وجوہات کا ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، فرائڈ اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ وہ جرم کے احساس کے 2 مراحل یا آپ کہہ لیں ذرائع بتاتے ہیں۔ پہلا ذریعہ بیرونی ہے، یہ بچپن میں شروع ہوتا ہے۔ یہ دراصل کسی بیرونی اتھارٹی جیسے والدین کا خوف ہے۔ ٹھیک ہے۔ بچہ برا کام کرنے سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اسے سزا ملے گی یا والدین کی محبت اور منظوری سے محروم ہو جائے گا۔ اس مرحلے پر جرم کا احساس صرف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی برا کام پکڑا جائے یا پکڑے جانے کا ڈر ہو۔ اگر کسی کو پتہ نہ چلے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، یہ تو سمجھ آتا ہے۔ لیکن دوسرا ذریعہ زیادہ پیچیدہ اور زیادہ گہرا ہے۔ یہ تب پیدا ہوتا ہے جب سپر ایگو پوری طرح نشوونما پا جاتا ہے، یعنی جب ضمیر پختہ ہو جاتا ہے۔ جی، اب جرم کا احساس بیرونی اتھارٹی کے خوف سے نہیں بلکہ اندرونی اتھارٹی یعنی سپر ایگو کے خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ اور کیونکہ سپر ایگو فرائڈ کے مطابق ہمارے خیالات اور نیتوں تک سے واقف ہے۔ خیالات سے بھی؟ جی ہاں، اس لیے اب صرف برا سوچنا یا بری خواہش رکھنا ہی جرم کا احساس پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، چاہے ہم نے عملی طور پر کچھ نہ بھی کیا ہو۔ یہ بہت سخت نگران ہے۔ تو برا کرنے کی ضرورت نہیں، برا سوچنا ہی کافی ہے ضمیر کو جگانے کے لیے؟ بالکل۔ اور یہاں فرائڈ ایک اور دلچسپ تضاد یعنی پیراڈاکس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ شروع میں ضمیر یعنی بیرونی خوف ہمیں اپنی بری خواہشات کو دبانے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم سزا سے بچنے کے لیے اپنی خواہشات ترک کرتے ہیں، لیکن جب سپر ایگو بن جاتا ہے تو معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ الٹا کیسے؟ اب ہم جتنی زیادہ اپنی خواہشات، خاص طور پر جارحانہ خواہشات کو دباتے ہیں، اتنا ہی ہمارا سپر ایگو زیادہ سخت اور زیادہ طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ ہیں؟ یہ کیسے؟ ہر دبی ہوئی جارحیت گویا سپر ایگو کی تمنائی بن جاتی ہے، اسے مزید بے رحم بناتی ہے۔ یہ ایک شیطانی چکر کی طرح ہے۔ یعنی جتنا دبائیں اتنا مضبوط؟ جی ہاں، فرائڈ اس پیچیدہ نفسیاتی حقیقت کی جڑیں انسانی نفسیات کی قدیم ترین تہوں میں تلاش کرتے ہیں۔ اسے اوڈیپس کمپلیکس اور قدیم باپ کے قتل کی اساطیری کہانی سے جوڑتے ہیں۔
ان کے مطابق باپ یا اتھارٹی فگر کے لیے بے وقت محبت اور نفرت ایمبیولنس کہ یہی ملے جھلے جذبات ہیں جو جرم کے احساس کی بنیاد بنتے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت پیچیدہ ہے۔ جارحیت، محبت، جرم کا احساس، سپر ایگو، یہ سب مل کر ایک عجیب سی تصویر بناتے ہیں۔ یہ سارے تصورات فرائیڈ کے انسان کی بنیادی جبلتوں کے بارے میں وسیع تر نظریے سے کیسے جڑتے ہیں؟ آپ نے شروع میں ایروس اور تھانیتوس کا ذکر کیا تھا، وہ کیا ہے؟ ہاں، یہ سب تصورات فرائیڈ کے حتمی نظریے میں ایک ساتھ آتے ہیں۔ اپنے بعد کے کام میں فرائیڈ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ تمام انسانی رویے کے پیچھے دو بنیادی اور مخالف جبلتیں انسٹنکٹس کام کر رہی ہیں۔ دو بنیادی جبلتیں۔ جی، ایک ہے ایروس یعنی زندگی کی جبلت، یہ محبت، تخلیق، اتحاد اور چیزوں کو جوڑ کر بڑا اور پیچیدہ بنانے کی طرف مائل کرتی ہے۔ اس کا مقصد زندگی کو قائم رکھنا، پھیلانا اور بڑھانا ہے۔ تو یعنی مثبت توانائی۔ بالکل، مثبت تعمیری توانائی۔ یہ صرف جنسی محبت تک محدود نہیں، بلکہ ہر قسم کے مثبت تعمیری اور جوڑنے والے رجحانات اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری جبلت ہے تھینیٹوس یعنی موت کی جبلت۔ موت کی جبلت؟ جی، یہ تباہی، انتشار، توڑ پھوڑ، جاریت اور ہر چیز کو اس کی سادہ ترین بے جان حالت میں واپس لے جانے کی طرف مائل کرتی ہے۔ فرائیڈ کا خیال تھا کہ ہر جاندار شے میں اپنی اصلی غیر نامیاتی حالت میں واپس جانے کی ایک اندرونی خواہش ہوتی ہے۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ جی، اب انسانی جاریت جس کا ہم نے اتنا ذکر کیا، فرائیڈ کے مطابق دراصل اسی موت کی جبلت کا بیرونی اظہار ہے۔ اچھا؟ جب یہ تباہ کن توانائی باہر کی طرف نکلتی ہے تو یہ دوسروں پر حملے، جنگ اور ظلم کی شکل اختیار کرتی ہے، اور جب یہ اندر کی طرف مڑتی ہے جیسا کہ سپر ایگو کے ذریعے ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ خود کو سزا دینے، خود کو کمتر سمجھنے یا شدید صورتوں میں خودکشی کے رجحان کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ فرائیڈ کا یہ دھماکہ خیز نتیجہ ہے کہ تہذیب کی پوری تاریخ، انسانیت کا پورا سفر دراصل ایروس زندگی اور اتحاد اور تھیناٹوس موت اور تباہی کی ان دو عظیم قوتوں کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ہے۔ یعنی تہذیب کی کوشش ہے کہ ایروس کو مضبوط کیا جائے تاکہ تھیانیٹوس پر قابو پایا جا سکے۔ بالکل، تہذیب ایروس کی نمائندہ ہے جو لوگوں کو جوڑنا چاہتی ہے، محبت اور تعاون کو فروغ دینا چاہتی ہے، لیکن تھیناٹوس ہمیشہ موجود رہتا ہے، افراد اور گروہوں کے درمیان نفرت اور جنگ کی صورت میں، اور فرد کے اندر جرم اور خود تباہی کے احساس کی صورت میں۔ تو یہ جنگ ہمیشہ جاری رہے گی؟ فرائیڈ کے مطابق ہاں، اسی بنیاد پر فرائیڈ اس زمانے میں مقبول ہونے والے کمیونسٹ نظریے پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ اگر نجی ملکیت ختم کر دی جائے تو انسان کی جارحیت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، وہ کیوں؟ فرائیڈ کہتے ہیں کہ یہ خام خیالی ہے۔ جارحیت نجی ملکیت کے تصور سے کہیں زیادہ پرانی اور بنیادی ہے۔ یہ ہماری جبلت ہے، اسے صرف معاشی نظام بدل کر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر یہ ساری کشمکش، یہ اندرونی جارحیت، یہ جرم کا احساس، یہ ایروس اور تھیناٹوس کی جنگ، یہ سب تہذیب کا لازمی حصہ ہیں، تو کیا فرائیڈ کا حتمی پیغام یہی ہے کہ تہذیب میں رہتے ہوئے حقیقی مکمل خوشی ایک خواب ہے؟ کیا ہم ہمیشہ ایک طرح کی بے اطمینانی کا شکار رہیں گے؟ فرائیڈ کا لہجہ واقعی پرامید نہیں ہے۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ تہذیب نے ہمیں فطرت کی وحشتوں اور بیماریوں سے تحفظ دیا ہے، استحکام فراہم کیا ہے، جو کہ بہت بڑی کامیابیاں ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن اس کی قیمت ہم نے اپنی جبلتی آزادی اور وہ جو بے فکری کی خوشی ہوتی ہے نا، اس کی صورت میں ادا کی ہے۔ تہذیب ہم سے جو تقاضے کرتی ہے، خاص طور پر اس کا اجتماعی سپر ایگو، یعنی ہمارے مشترکہ اخلاقی اصول، قوانین اور بلند بانگ آئیڈیلز، وہ اکثر ہماری نفسیاتی حقیقتوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ جیسے وہ پڑوسی سے محبت کرو والا حکم؟ بالکل۔ فرائیڈ کہتے ہیں کہ یہ مطالبہ اتنا غیر فطری ہے کہ اسے پورا کرنے کی مسلسل ناکام کوشش فرد میں مایوسی، تناؤ اور وہ جو احساس کمتری ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ یہ مستقل دباؤ ہمیں ناخوش رکھتا ہے اور شدید صورتوں میں نفسیاتی بیماریوں یا نیوروسس کا باعث بن سکتا ہے۔ نیوروسس؟ جی، فرائیڈ تو یہاں تک سوچتے ہیں کہ شاید پوری کی پوری تہذیبیں یا ان کے کچھ ادوار اجتماعی طور پر نیوروٹک ہو سکتے ہیں۔ پوری تہذیب
نیوروٹک؟ ہاں، کیونکہ وہ ایسے ناممکن آئیڈیلز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جو انسانی فطرت کو کچل دیتے ہیں۔ یہ خیال کہ پوری تہذیب نیوروٹک ہو سکتی ہے، یہ تو کافی پریشان کن ہے۔ فرائیڈ نے فرد کی ذاتی نشو و نما اور تہذیب کے اجتماعی ارتقاء میں بھی کوئی فرق بتایا تھا۔ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بظاہر فرد کا بچپن سے بالغ ہونا اور تہذیب کا ابتدائی حالت سے ترقی کرنا، یہ دونوں عمل ملتے جلتے لگتے ہیں۔ کیسے؟ دونوں میں جبلتوں پر قابو پانا، حقیقت پسندی سیکھنا اور سماجی اصولوں کو اپنانا شامل ہے۔ لیکن ایک بنیادی فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرد کی ذاتی نشوونما کا حتمی مقصد فرائیڈ کے مطابق عام طور پر ذاتی خوشی کا حصول ہوتا ہے، ایگوسٹک ارج۔ ہم معاشرے کے اصول اس لیے اپناتے ہیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے اپنی خوشی تلاش کر سکیں۔ صحیح۔ لیکن تہذیب کی ترقی کا بنیادی مقصد فرد کی خوشی نہیں، بلکہ افراد کو ایک بڑی، مستحکم اور طاقتور اکائی میں جوڑنا ہے، کلچرل ارج۔ اچھا، اجتماعی مفاد پہلے۔ جی، اس اجتماعی مقصد کے حصول میں اگر فرد کی ذاتی خوشی قربان بھی کرنی پڑے تو تہذیب کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ فرد کی خوشی کی خواہش اور تہذیب کے اجتماعی مقاصد کے درمیان ایک اور بنیادی تناؤ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں، فرائیڈ جو تصویر پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں محبت اور تخلیق ایروس کے ساتھ ساتھ جارحیت اور تباہی تھینوٹس کی گہری جبلتیں بھی موجود ہیں۔ جی بالکل۔ تہذیب ان جارحانہ جبلتوں کو قابو میں لانے کی ایک زبردست کوشش ہے، جس میں وہ زیادہ تر انہیں فرد کے اندر ہی موڑ دیتی ہے، جس سے سپر ایگو اور جرم کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ سارا عمل ہمیں تحفظ تو دیتا ہے، لیکن ہماری خوشی کی قیمت پر۔ تو تہذیب میں رہنا ایک مسلسل جدوجہد ہے، اپنی فطرت اور سماجی تقاضوں کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش، اور اس کوشش میں مکمل کامیابی شاید ممکن نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہی فرائیڈ کا مرکزی پیغام ہے، اور وہ ہمیں کتاب کے آخر میں ایک بہت بڑے اور آج بھی انتہائی متعلقہ سوال کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا سوال ہے وہ؟ انسانیت نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی ہے، قدرت پر اتنا قابو پا لیا ہے، لیکن کیا وہ اپنی ہی تباکن جبلتوں پر قابو پا سکے گی؟ کیا ایروس بلا آخر تھیناٹوس پر غالب آ سکے گا؟ یا انسان اپنی ہی تخلیق کردہ تباہی کے ہتھیاروں سے خود کو ختم کر لے گا؟ یہ تو آج بھی اتنا ہی اہم سوال ہے۔ جی، یہ سوال 1930 میں جتنا اہم تھا، آج ایٹمی ہتھیاروں، ماحولیاتی تباہی اور بڑھتی ہوئی عالمی کشیدگی کے دور میں شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ فرائیڈ کا تجزیہ ہمیں مایوس کن لگ سکتا ہے، لیکن یہ ہمیں ایک چیلنج بھی دیتا ہے۔ اور وہ چیلنج کیا ہے؟ وہ چیلنج یہ ہے کہ اگر فرائیڈ کی تشخیص درست ہے، اگر یہ اندرونی تضاد اور جاریت ہماری فطرت کا لازمی حصہ ہیں، تو ہمیں شاید ان ناقابل حصول آئیڈیلز کا پیچھا چھوڑنا ہوگا جو ہمیں مزید مایوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بجائے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ایسے سماجی اور سیاسی نظام کیسے بنا سکتے ہیں جو انسان کی اس دوہری فطرت کو تسلیم کریں، جو فرد کی خوشی کی خواہش اور اجتماعی تحفظ کی ضرورت کے درمیان ایک زیادہ حقیقت پسندانہ، زیادہ قابل عمل توازن قائم کر سکیں، جو ہماری جارحیت کو مکمل طور پر دبانے کی کوشش کرنے کی بجائے اسے کم نقصان دہ یا شاید تعمیری راستوں کی طرف موڑنے کے طریقے تلاش کریں۔ تو فرائیڈ نے کوئی جواب نہیں دیا؟ فرائیڈ نے جواب نہیں دیا، لیکن انہوں نے وہ سوال پوچھ لیا جس کا جواب تلاش کرنا آج بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ شاید اصل دانشمندی اپنی فطرت کو سمجھنے اور اس کے ساتھ جینا سیکھنے میں ہے، نہ کہ اس سے انکار کرنے میں۔